عالم دین کو سناتے ہیں، ایک شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی تھی؟ تو کبھی آپ نے سوچا اگر فکر ہوگی تو آپ ہر اللہ کی آواز ہے نا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ اولی الالباب کون ہیں؟ یہ صاحبان فکر اور صاحبان ذکر کون ہیں؟ جو زمین و آسمان کی خلقت میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ بچپن سے اپنے بچوں کو سکھائیے کہ غور کریں، فکر کریں۔ آج کی دنیا نے غور و فکر کرنا انسان سے چھڑوا دیا ہے۔ آج صرف دکھایا جاتا ہے، فکر نہیں کروائی جاتی۔ آج چیزیں پلیٹ میں تیار کر کے رکھی جاتی ہیں، انسان یہ سوچتا نہیں یہ چیز آئی تو کہاں سے آئی، جو کھا رہا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ حلال و حرام کا تصور یہی ہے کہ جب کھاؤ تو دیکھ کے کھاؤ، سوچ کے کھاؤ کہ جو چیز کھا رہے ہو کیسے کھا رہے ہو، اس کا ذبیحہ صحیح ہے یا غلط ہے، جس پانی سے نہا رہے ہو یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے، جس کتاب کو پڑھ رہے ہو اس میں ہدایت ہے کہ نہیں ہے۔ کئی گھنٹے فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہو، اتنے گھنٹے کی جو موویز اور ویڈیوز اور کلپس دیکھ رہے ہو اس سے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ یہ جو تصور ہے نا کہ میں دیکھ رہا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے، یہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ہر وہ کام کرو یا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو۔ ایسا کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے وہ تمہاری عقل کو زائل کر دے گا۔ اے انسان 5 منٹ بھی اپنے خرچ کرتے ہو تو سوچ کے خرچ کیا کرو، کیونکہ زندگی اور زندگی سے بڑی نعمت خدا نے کسی کو عطا نہیں کی۔ یہ گھنٹے، یہ لمحے، یہ منٹس، یہ سیکنڈ جو تو گزار رہا ہے یہ قیمتی ترین سیکنڈز ہیں۔ یہ خدا نے گنجینا، یہ قیمت، یہ سونا کسی کو نہیں دیا، انسان کو دیا ہے۔ یعنی انہی لمحوں سے کوئی جنت بھی بنا سکتا ہے، انہی لمحوں سے کوئی دنیا بھی بنا سکتا ہے، اور انہی لمحوں سے انسان خود کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایک انسان زندگی میں نشائی بن جاتا ہے، ایک انسان زندگی میں ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک انسان زندگی میں عالم بن جاتا ہے۔ تو یہ تمہاری سلیکشن ہے، تو اپنا وقت کہاں پہ گزار رہا ہے۔ یہ وقت تباہ بھی کر سکتا ہے اور یہ وقت میں سمیت تمار کی طرح آباد بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سلیکشن کس کی ہے؟ یہ تمہاری سلیکشن ہے۔ تو انسان غور و فکر کیا کرو۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے جو زمین و آسمان میں غور اور فکر کرتے ہیں خدا انہی بندوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو سوچا کرو کہ میں دنیا میں آیا تو کیوں آیا، میں مجلس میں آیا تو کیوں آیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں۔ ہر چیز کا فلسفہ ہے۔ جب سوچو گے، جب اپنی فکر کو انجام دو گے اور اس کو ایکٹیو کرو گے، اس کے بعد خدا تجھے مقام ہدایت تک لے جائے گا۔ سب بات پڑھے محمد وعجل فرجهم۔ آج فکروں کو منجمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ذکر اہل بیت انسان کی فکر کو کھولتا ہے۔ اس لیے آواز آئی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اہل ذکر بنو۔ اور اہل ذکر کیسے بنتے ہو؟ جب اہل ذکر سے پوچھو گے۔ یہاں پہ اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے ذکر لسانی، مثلا جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ذکری مسلمان، یعنی ان کا ذکر صرف زبان پہ ہوتا ہے، مثلا زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جب کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے تو وہاں اللہ بڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ عالم کہتا ہے کہ جب اس شخص سے پوچھا، اچھا کبھی سوچیے آپ، آج تک کوئی ایسی یونیورسٹی آپ نے دیکھی ہے جو ایگزام دینے سے پہلے آنسرز کو پہلے لکھ کر دے؟ کوئی سا اسکول، کوئی سا انسٹیٹیوٹ، کوئی سی یونیورسٹی جو ایگزام سے پہلے آنسرز کو لکھ کر دے اور بولے ہم یہ سوال کریں گے اور یہ جواب ہے۔ لیکن ہم کتنے بھولے ہیں، جب ایک جنازے کو قبر میں لٹاتے ہیں ہلا ہلا کر بتاتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، تو اس سے پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون ہے، تمہارا امام کون ہے، اور ہم سب کو پتا ہے، مطلب ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں اور ہم بھی جب مر جائیں گے تو یہی کہا جائے گا اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ تو یہ کیسا ایگزام ہے جو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے۔ ہم بھولے ہو سکتے ہیں، لیاذ باللہ، اللہ ایسا نہیں ہے، عقل العاقلین ہے۔ کیسے ممکن ہے خدا پہلے جواب دیتے اور ہم اتنے سادے کہتے ہیں مولانا کوئی بات نہیں، میں نے تو بچے کو رٹوا لیا ہے نا، پہلا امام علی، اللہ ایک ہے، امام 12 ہیں، پنجتن 5 ہیں، 24 گھنٹہ بچہ کہتا رہتا ہے۔ اب قبر ملائک پوچھے گا اللہ ایک ہے، امام 12 ہیں، پنجتن 5 ہیں۔ تو کہتا ہے جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ بتا قبر میں پہلی رات کیسے گزری، کہتا وہی جو میں یاد کر کے آیا تھا۔ ملائکوں نے پوچھا بتا تمہاری کتاب کون سی، میں نے کہا قرآن کا کہنا تھا، انہوں نے ایک دے مارا مجھے۔ پھر پوچھا بتا تمہاری کتاب کون، میں نے کہا قرآن کا، پھر مارا مجھے۔ پھر کہا تمہاری کتاب کون سی ہے، میں نے کہا قرآن۔ کوئی اور تو تھی نہیں، میں آنسر کیا دیتا ان کو، وہی جو مجھے بتایا گیا، پڑھایا گیا، پوری زندگی قرآن کو پڑھا اور وہی جواب، یعنی صحیح آنسر دے رہا ہوں، لیکن عذاب کے فرشتے مجھے پھر بھی عذاب کر لیتے۔ تو میں نے کہا میری غلطی کیا ہے، میں تمہیں بتا تو رہا ہوں میری کتاب قرآن ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں صرف جواب کافی نہیں ہے، جب تو کہتا ہے میری کتاب قرآن ہے، ہم تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، کیا واقعاً تم نے کتاب کو فالو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ پھر پوچھا من امامک، تمہارا امام کون ہے،
میں نے کہا میرا امام علی ہے، کہا پھر مارا مجھے۔ کہ امام وہ ہوتا ہے جسے بندہ فالو کرے، امام مطلب آگے، مأموم مطلب پیچھے۔ آپ جب نماز جماعت پڑھتے ہیں اس میں کتنا بڑا فلسفہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ اگر امام جماعت سے پہلے میں رکوع میں جا رہا ہوں جماعت ٹوٹ جاتی ہے، اگر امام جماعت سے پہلے میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہ جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ جماعت میں واجب ہے پہلے امام اٹھے گا پھر مأموم سر بلند کرے گا، پہلے امام رکوع میں جائے گا پھر مأموم رکوع میں جائے گا۔ تو ایک سادہ سا امام جماعت سے پہلے میں کوئی کام کر نہیں سکتا، تو علی کے عمل سے پہلے میں کوئی عمل انجام کیسے دے سکتا ہوں؟ تو جب تو کہہ رہا ہے تمہارا امام علی ہے تو تمہاری زندگی سے تو نہیں لگ رہا کہ تم نے علی کو فالو کیا تھا، تمہارا امام شیطان ہے۔ جب بولے گا تمہارا رب کون ہے؟ کہ خدا۔ قرآن کی آیت لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تمہارا رب شیطان تھا، خدا نہیں تھا۔ اور دوسرے آیت اللہ العظمی گل پائے گا نہیں، اللہ ایسے شیعوں میں ہمیں قرار دے کہ فرماتے ہیں جب منکر و نکیر آئے ایک عجیب سی دہشت تھی ان کے وجود میں، اتنے بڑے آیت اللہ فرماتے ایک ہیبت تھی ان کے وجود میں، اور جیسے میرے قریب آتے گئے اور جب مجھ سے سوال کرتے گئے میں جواب دیتا گیا، جب یہاں تک پہنچے کہ تمہارا امام کون ہے، کہ تمہیں اس دہشت کی وجہ سے جواب دے نہیں پا رہا تھا، اور اس گھبراہٹ میں ان کو جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر پوچھا بتا تیرا امام کون ہے؟ کہ جب اس عالم گھبراہٹ میں تھا میں نے دور سے دیکھا ایک نورانی وجود میرے قریب آ رہا ہے، اس وجود میں اتنی راحت تھی کہ میرا جتنی پریشانی تھی گویا وہ پریشانی تمام ہو گئی۔ اور جیسے یہ قریب آیا اس نے ملائکوں کو کہا کہ اس سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جواب میں دیتا ہوں اس کا امام میں ہوں۔ اور جب پوچھا گیا قبلہ وہ کون سے امام تھے؟ کہ وہ امام علی بن رضا تھے۔ کہتا اس وقت میں نے مولا سے التجا کی، مولا یہاں پہ جب ہیبت طاری ہوئی تو آپ میری مدد کو آئے، مولا آگے برزخ ہے، اتنا لمبا سفر ہے، تو وہاں پر بھی آئیں گے۔ امام نے فرمایا کہ گل پائگانی تو 340 مرتبہ میرے حرم آیا تھا، میں بھی 340 مرتبہ، جہاں جہاں تو گرفتار ہوگا وہاں وہاں میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ تو یہ مت سمجھیے یہاں کے اعمال رائگاں چلے جاتے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ اللہ کی تجوری میں سیو ہو جاتا ہے، اور جب تجھے ضرورت پڑے گی وہ چیزیں وہاں پہ کام آتی ہیں۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو فکری شیعہ ہیں،